السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے، اور پچھلے اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے اور آپ کو ان اسباق سے فائدہ بھی مل رہا ہوگا۔ تو ناظرین، ہمارے آج کا جو سبق ہے اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گردانوں کے اندر جو صیغے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ صرف صغیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر گردان کی ہر باب کی شارٹ کٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگلی جو اس کی گردانیں ہوتی ہے ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، فعل مستقبل، فعل جہد، فعل نفی وغیرہ۔ یہ جو آگے کی گردانیں ہوتی ہیں یہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ پھر ہر گردان کے اندر کچھ صیغے ہوتے ہیں، بعض گردانوں میں 14، بعض میں اس سے کم۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہر گردان کے اندر جو صیغے ہیں وہ صیغہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون سا صیغہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، کون سا صیغہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، کس صیغے کو آپ مخاطب کے لیے استعمال کریں گے، کس صیغے کو آپ متکلم کے لیے استعمال کریں گے، اور کس صیغے کو آپ غائب کے لیے استعمال کریں گے۔ کون سا باب مجہول ہے، کون سا باب معلوم ہے، معلوم کس کو کہتے ہیں، مجہول کس کو کہتے ہیں، یہ ساری وضاحت آج آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، بورڈ پر آئیں، بورڈ پر جاتے ہیں اور وہاں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر اچھا لگے اور سمجھ میں آئے تو آپ نے لائک کا بٹن دبا دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہمارے اس لیکچر سے یا اس درس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو مت دبائیں، کوئی مسئلہ نہیں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر گردان کے صیغوں پر بحث کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بات بتا دوں واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ مذکر، مؤنث۔ مذکر یہ نر کو کہتے ہیں اور مؤنث یہ مادہ کو کہتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی۔ غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب موجود نہ ہو، یعنی کام کرنے والا موجود نہ ہو، جس نے کوئی کام کیا ہو اور اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو وہ موجود نہ ہو۔ حاضر موجود ہو، موجود ہو یعنی جس نے کوئی کام کیا ہے وہ آدمی اس جگہ موجود ہے۔ اور متکلم خود بولنے والا، خود بولنے والا، کام کرنے والا ہو، یعنی جو شخص بول رہے وہ اپنے بارے میں کسی کام کا بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو متکلم کہتے ہیں۔ غائب اس کام کرنے والے کو کہتے ہیں جس نے کوئی کام کیا ہو وہ موجود نہ ہو، یا جو کوئی کام کرے لیکن وہ اس جگہ پہ موجود نہ ہو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ حاضر جو کام کرنے والا ہے وہ موجود ہو، اور متکلم کہ خود بولنے والا ہی کام کرنے والا ہو۔ تو اب آپ گردانے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو ہر گردان کے اندر جو صیغے ہوتے ہیں ان صیغوں کی پہچان کرانے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ ہر باب کا جو صرف صغیر ہوتا ہے وہ اس باب کا شارٹ کٹ ہوتا ہے، باقی جو آنے والی گردانیں ہوتی ہیں وہ اس باب کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم ابتدا کرتے ہیں فعل ماضی معلوم سے۔ ہم دوسرے باب نصر ینصر کو لے کر آپ کو صیغے بتاتے ہیں
اور پھر جیسے ہم یہاں آپ کو صیغے بتائیں تو ہر باب میں تقریباً اسی حساب سے صیغے ہوتے ہیں. بس ایک باب کے صیغے جب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو باقی ابواب کے صیغے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی معلوم، جو سب سے پہلی گردان ہوتی ہے فعل ماضی معلوم. ماضی معلوم دیکھو اس گردان کے اندر کل 14 صیغے ہوتے ہیں. اس گردان کے اندر کل 14 صیغے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو صیغوں کی پہچان کیسے ہوگی. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ماضی معلوم کہتے کس کو ہے. تو یہ بات آپ جان لیں، ماضی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور معلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا کرنے والا معلوم ہو. یعنی جس کام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو کام ماضی میں ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، اس کا کرنے والا معلوم ہو. تو یہ بات آپ کو پتہ چلی. آپ کو اب صیغوں سے پتہ چلے گا. نصرہ، تو اب یہ نصرہ ماضی کا صیغہ ہے. نصرہ اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے مدد کی اس ایک مرد نے. تو اس ایک مرد نے مدد کی، مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی معلوم ہے. ماضی کا ترجمہ آپ ماضی سے کریں گے، مدد کی اس ایک مرد نے. پھر نصرہ، مدد کی ان دو مردوں نے. نصرہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جس شخص نے مدد کی ہے وہ موجود نہیں ہے، اور نہیں وہ مخاطب یعنی بات کرنے والا ہے، بلکہ وہ آدمی غائب ہے جس نے مدد کی. تو نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے. نصرہ مدد کی ان دو مردوں نے. پہلا والا صیغہ نصرہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. دوسرا صیغہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم. اس میں تثنیہ یعنی دو کی علامت الف ہے. اس کے آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ دو کے اوپر دلالت کرتا ہے. مدد کی ان دو مردوں نے. اور نصرو مدد کی ان تین مردوں نے، یا ان تین سے زیادہ یعنی سب مردوں نے. تو نصرو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں جمع کی علامت یہ واو ہے. اور یہ غائب کے صیغے ہیں یہ تینوں، نصر، نصرا، نصرو. تو ماضی معلوم کی جو گردان ہوتی ہے اس میں پہلے والے صیغے مذکر کے اور غائب کے ہوتے ہیں. اب نصرہ یہ صیغہ واحد کا بھی صیغہ ہے، یہ والا صیغہ مذکر کا بھی ہے اور غائب کا بھی ہے. صیغہ واحد مذکر غائب. نصرہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس میں تثنیہ کی علامت الف ہے. اور نصرو صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں جمع کی علامت واو ہے. اگلا صیغہ ہے نصرت. یہ جو صیغے تین صیغے تو ہو گئے ماضی معلوم کے. نصرت، نصرتا، اور پھر نصرنا. تین صیغے تو ہم نے کر لیے. نصر، نصرا، نصرو یہ تین صیغے ہو گئے. اب یہ تین صیغے نصرت، نصرتا، نصرنا. ان میں یہ پہلا والا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، دوسرا والا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، اور تیسرا صیغہ یہ نصرنا یہ جمع مؤنث غائب کا ہے. نصرت مدد کی اس ایک عورت نے. آپ اس کا ترجمہ ماضی سے کریں گے اور معلوم والا ترجمہ کریں گے. نصرتا مدد کی ان دو عورتوں نے، اور نصرنا مدد کی ان تین عورتوں نے یا ان سب عورتوں نے. اچھا یہ تین صیغے. نصرت اس میں مؤنث کی علامت آخر میں جو تا آ رہی ہے، اور یہی علامت اس میں واحد کی بھی ہے. یہ مؤنث کی بھی علامت ہے اور واحد کی بھی. صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. نصرتا اس میں تثنیہ کی علامت آخر میں الف ہے، یعنی تا کے بعد الف کا آنا. اور نصرنا اس میں جمع کی علامت نون ہے، اور یہی نون اس میں
مؤنث کی بھی علامت ہے، یہ جمع کی بھی علامت ہوا اور مؤنث کی بھی۔ 6 صیغے ہو گئے۔ تو یہ جو 6 صیغے آپ نے پڑھے، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، پہلے والے 3 صیغے مذکر کے غائب کے، اور دوسرے والے 3 صیغے مؤنث کے اور غائب کے، لیکن ان میں جو پہلا صیغہ ہے وہ واحد کا ہے، دوسرا صیغہ تثنیہ کا ہے اور تیسرا صیغہ جمع کا ہے۔ تو پہلے 6 صیغے غائب کے ہوئے، اس میں 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ اگلا صیغہ نصرتا، نصر تما، اور اگلا صیغہ ہے نصر تم۔ نصرتا یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، مدد کی تم نے، یعنی تم ایک مرد نے مدد کیا، آپ ایک مرد نے مدد کی۔ اچھا، اس میں حاضر یعنی دیکھو، آپ جب آپ کہتے ہو تم، آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور وہ آپ کے سامنے حاضر ہے، تو اس صیغے کو کہیں گے صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس میں واحد کی علامت بھی یہ تا ہے، اور یہ حاضر کی بھی علامت ہے یہی والی تا، اور یہی علامت مذکر کی بھی ہے۔ اگلا صیغہ ہے نصر تما، مدد کی تم 2 مردوں نے، تو یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، یا صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں تثنیہ کی علامت تما ہے، اسی طرح یہ حاضر کی بھی علامت ہے اور یہی علامت مذکر کی بھی ہے۔ اور نصر تم یہ جمع کا صیغہ، مدد کی تم سب مردوں نے یا تم 3 مردوں نے، تو اس میں تثنیہ، اس میں جمع کی علامت یہ میم ہے۔ اصل میں یہ نصر تمو تھا، تو یہ قانون کے مطابق یہ واو حذف کر دیا گیا ہے، وہ قانون آگے آ رہا ہے، تو اس میں جمع کی علامت یہی میم ہے، اور اسی طرح اس میں مذکر کی بھی علامت یہی میم ہے۔ تو آپ کے 6 صیغے ہو گئے، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے، دوسرے 3 صیغے مؤنث غائب کے، اور یہ جو ابھی 3 صیغے ہوئے یہ مذکر حاضر کے۔ اب اگلے 3 صیغے، ٹوٹل 9 ہو گئے۔ نصرتی، نصرتما اور نصر تن۔ نصر تن، نصرتی یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے، مدد کی تم ایک عورت نے۔ مؤنث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤنث ہو یعنی مادہ ہو یعنی عورت ہو۔ تو نصرتی مدد کی تم ایک عورت نے، اس میں حاضر کی علامت یہی تا ہے، اور اس میں مؤنث کی علامت یہ کسرہ ہے۔ جب اس کے اوپر فتح تھا تو یہ مذکر کا صیغہ تھا، لیکن اس کے نیچے جب کسرہ آ گیا تو اب یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ یہ جو نیچے کسرہ آ رہا تھا اس کے، یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ نصر تما مدد کی تم 2 عورتوں نے، اس میں بھی تثنیہ کی، یہ دونوں صیغے ایک جیسے، نصر تما اور نصر تما، مذکر والا صیغہ اور مؤنث والا صیغہ یہ دونوں ایک جیسے صیغے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر یہ دونوں ایک جیسے صیغے، اس میں بھی تثنیہ کی علامت تما ہے اور یہی علامت مؤنث کی بھی ہے۔ نصر تن یہ نون اس میں جمع کی علامت ہے اور یہی نون اس میں مؤنث کی بھی اور حاضر کی بھی علامت ہے۔ تو کل 12 صیغے ہو گئے۔ نصرتی مدد کی تم ایک عورت نے، نصر تما مدد کی تم 2 عورتوں نے، اور نصر تن مدد کی تم 3 عورتوں نے یا تم سب عورتوں نے۔ تو کل 12 صیغے ہو گئے۔ یہ کام ماضی میں ہوا، یہ مدد والا کام، اور اس کا فاعل معلوم ہے، ظاہر ہے اس کا کرنے والا معلوم ہے کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے۔ اس میں تم
اس میں تم دونوں اور اس میں تم سب. آخری دو صیغے رہ گئے نصرت اور نصرنا. نصرت مدد کی میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، یہ مشترک صیغہ ہے. واحد متکلم مشترک کا صیغہ یہ متکلم کا صیغہ، یعنی بولنے والے کہہ رہے ہیں میں نے مدد کی یا میں نے مدد کی یا میں ایک مرد نے مدد کی یا میں ایک عورت نے مدد کی. اور نصرنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم سب نے مدد کی، ہم سب مردوں نے مدد کی یا ہم سب عورتوں نے مدد کی یا ہم دو مردوں نے مدد کی یا ہم دو عورتوں نے مدد کی. تو یہ تثنیہ میں بھی مشترک ہے مؤنث کے ساتھ اور جمع میں بھی یہ مؤنث کے ساتھ مشترک ہے. اب ہم ماضی مجہول کی گردان شروع کرتے ہیں. ماضی مجہول اسباب نصر ینصر. اس کا ماضی مجہول آئے گا نصرہ، نصرا، نصرو. نصرہ اس کا ترجمہ آئے گا مدد کی اس ایک مرد نے. نصرا مدد کی نہیں، نصرہ اس کا ترجمہ آئے گا مدد کی گئی اس ایک مرد کی، اور نصرہ مدد کی گئی ان دو مردوں کی، اور نصرو مدد کی گئی ان تین مردوں کی یا سب کی یا تین سے زیادہ کی. تو اس میں تثنیہ کی علامت الف ہے نصرہ میں، اور نصرو میں جمع کی علامت واو ہے. یہ آپ کو پتہ چلا. نصرہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، نصرہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی مجہول، اور نصرو صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول. نصرت، نصرتا، نصرنا. نصرت مدد کی گئی اس ایک عورت کی، نصرتا مدد کی گئی ان دو عورتوں کی، اور نصرنا مدد کی گئی ان تین عورتوں کی یا تین سے زیادہ کی یا سب کی. تو نصرت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس میں مؤنث کی علامت تا ہے. نصرتا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں تثنیہ کی علامت الف ہے. اور نصرنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جمع کی علامت جمع مؤنث کی علامت نون ہے. تو 6 صیغے ہو گئے، اور 6 صیغے یہ غائب کے صیغے تھے. ان میں جو 3 صیغے وہ مذکر کے اور 3 صیغے مؤنث کے. اب حاضر کے صیغے شروع ہوتے ہیں. نصرتا، نصرتما، نصر تم. نصرتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تمہاری مدد کی گئی، یعنی تیری مدد کی گئی، تجھ ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرتما تم دو مردوں کی مدد کی گئی، اور نصر تم سب مردوں کی یا تم 3 مردوں کی مدد کی گئی. اس میں نصرتا میں جو تھا یہ مخاطب کی بھی علامت ہے اور مذکر کی بھی، واحد کی بھی. نصرتما میں یہ تما تثنیہ کی بھی علامت ہے، مذکر کی بھی اور مخاطب کی بھی. اور تم یہ جمع کی بھی علامت ہے، مذکر کی بھی اور مخاطب کی بھی. 9 صیغے ہو گئے. نصرتے، نصرتما، نصر تنّا. یہ 3 صیغے مؤنث حاضر کے. پہلا صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، تیری مدد کی گئی، یعنی تجھ ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتما
تم 2 عورتوں کی مدد کی گئی، اور نصرتن تم سب عورتوں کی مدد کی گئی یا تم 3 عورتوں کی مدد کی گئی۔ اس میں یہ جو تائے مکسورہ یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، اور یہاں پر یہ جو تما ہے یہ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے، اور تن میں یہ نون جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ یہ نصرتما جو صیغہ ہے یہ مؤنث اور مذکر دونوں میں مشترک ہے۔ نصرتما کا صیغہ یہ مشترک صیغہ ہے، اس وجہ سے آپ کو جب یہ جملے میں آئے گا تو ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے یا پھر مذکر کا صیغہ ہے، سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ آخری 2 صیغے رہ گئے، نصرت اور نصرنا۔ نصرت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ مؤنث مذکر دونوں میں مشترک ہے، مؤنث اور مذکر دونوں میں مشترک ہے۔ یعنی یہ واحد مؤنث کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اگر بات کرنے والی عورت ہو اور وہ کہے کہ میری مدد کی گئی تو یہ صیغہ استعمال کرے گی، اگر بات کرنے والا مرد اور وہ یہ کہے کہ میری مدد کی گئی تو وہ یہ صیغہ استعمال کرے گا۔ نصرنا یہ صیغہ تثنیہ میں بھی مشترک ہے مؤنث اور مذکر کے درمیان، اور جمع میں بھی یہ صیغہ مشترک ہے۔ اگر 2 عورتیں اور وہ اپنے بارے میں بتانا چاہے کہ ہماری مدد کی گئی تو نصرنا، اسی طرح 2 مرد بھی نصرنا کہہ سکتے، 3 عورتیں بھی نصرنا کہہ سکتی اور 3 مرد بھی نصرنا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ نصرنا یہ جمع متکلم مع غیر مشترک، اور نصرت یہ واحد متکلم مشترک۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کل 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے 6 صیغے غائب کے، دوسرے 6 صیغے حاضر کے، اور آخری 2 صیغے متکلم کے۔ پھر پہلے جو 6 صیغے غائب کے ان میں 3 صیغے مذکر کے، 3 مؤنث کے، پھر جو حاضر کے صیغے اس میں پہلے 3 صیغے مذکر کے، پھر 3 مؤنث کے، اور پھر متکلم کے صیغے تو دونوں میں مشترک ہے۔ یہ آپ کو بات اچھے طریقے سے معلوم ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع معلوم کی طرف۔ ینصر، ینصران، ینصرون۔ یہ میں نے پہلے 3 صیغے لکھے ہیں، اس گردان میں بھی کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ مضارع معلوم آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ عربی زبان کے اندر حال اور استقبال کے لیے مشترک صیغہ ہوتا ہے مضارع۔ آپ اس کو حال کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان صیغوں کو، اور استقبال کے معنی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انگلش میں پریزنٹ حال کو کہتے ہیں، فیوچر استقبال کو کہتے ہیں، ان کے الگ الگ صیغے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ان کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی صیغہ۔ یہ جو فعل مضارع ینصر، ینصران، ینصرون، یہ حال کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور استقبال کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ینصر آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے مدد کرتا ہے، یہ حال ہو گیا، یا کرے گا وہ ایک مرد، یہ غائب کا صیغہ ہے تو وہ ایک مرد، غائب میں وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا استقبال میں۔ ینصران مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے وہ 2 مرد، زمانہ حال یا استقبال میں۔ ینصرون مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے وہ سب مرد، یا وہ 3 مرد، یا وہ 3 سے زیادہ مرد، زمانہ حال یا استقبال میں۔ تو ینصران اس میں تثنیہ کی علامت الف اور نون ہے، اور ینصرون اس میں جمع کی علامت واو اور نون ہے۔ ینصر یہ غائب کا صیغہ ہے، ان تینوں صیغوں میں غائب کی علامت یا حرف عطین جو شروع میں آ رہی ہے یہ غائب کی علامت ہے، اور یہی مذکر کی بھی علامت ہے۔ اگلے 3 صیغے تنصر، تنصران، ینصرن۔ یہ 3 صیغے مؤنث کے، جس طرح ماضی میں پہلے 3 صیغے
مذکر غائب کے، اس کے بعد والے 3 صیغے مؤنث غائب کے، تو اسی طرح یہاں پر بھی مدد کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت زمانۂ حال یا استقبال میں، تنصرانی مدد کرتی ہے یا کریں گی وہ 2 عورتیں زمانۂ حال یا استقبال میں، ینصرنا مدد کرتی ہے یا کریں گی وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں یا وہ 3 عورتیں زمانۂ حال یا استقبال میں۔ تنصرو یہ واحد مذکر، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں واحد کی علامت بھی تا ہے، یہی تا مؤنث کی بھی علامت ہے اور یہی غائب کی بھی علامت ہے۔ تنصرانی اس میں تا مؤنث کی بھی علامت ہے اور غائب کی بھی، اور تثنیہ کی علامت الف اور نون ہے۔ ینصرنا اس میں ینصرنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں جمع کی علامت نون ہے اور غائب کی علامت اس کے شروع میں یا ہے، یا آپ نون کو بھی غائب کی علامت کہہ سکتے ہیں، اور جمع کی علامت بھی یہی نون ہے۔ تو 6 صیغے ہو گئے، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا۔ یہ 3 صیغے پھر حاضر کے ہیں، یعنی مذکر حاضر کے۔ تنصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، مدد کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد، اور تنصرونا مدد کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد زمانۂ حال یا استقبال میں۔ تنصرو یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں واحد مذکر مخاطب کی علامت تا ہے۔ تنصرانی یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں بھی علامت تا ہے، الف اور نون علامت تثنیہ۔ اور تنصرونا یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی تثنیہ کی علامت تا ہے اور واو اور نون، اس میں مخاطب کی علامت تا ہے اور واو اور نون جمع کی علامت ہے۔ تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ یہ 3 صیغے بھی مخاطب کے، لیکن یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ پہلا والا صیغہ واحد مؤنث مخاطب کا، اس میں واحد کی علامت یہ یا ہے، مخاطب کی علامت یہ تا ہے، اور یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور پھر تنصرانی یہ تثنیہ مؤنث مخاطب کا، مخاطب کی علامت تا، تثنیہ کی علامت الف اور نون، یہی تا مؤنث کی بھی علامت ہے۔ تنصرنا اس میں نون یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ نون جمع کی بھی علامت ہے، اور تا اس میں مخاطب کی علامت ہے۔ تو تنصرینا مدد کرتی ہو یا کرو گی تم ایک عورت، تنصرانی مدد کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، اور تنصرنا مدد کرتی ہو یا کرو گی تم 3 عورتیں یا تم سب عورتیں۔ آخری 2 صیغے رہ گئے، انصرو، ننصرو۔ واحد متکلم مدد کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد، متکلم کا صیغہ ہے، متکلم جو بولنے والا ہے وہ خود کہہ رہے، یا مدد کرتی ہوں یا کروں گی میں ایک عورت۔ ننصرو مدد کرتے ہیں یا کریں گے ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یا مدد کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یہ مشترک ہے، جمع متکلم مال غیر، یعنی تثنیہ میں بھی مؤنث کے ساتھ مشترک ہے اور جمع میں بھی مؤنث کے ساتھ مشترک ہے۔ تو اس گردان کا بھی آپ کو پتہ چلا، اس میں کل 14 صیغے، پہلے 6 صیغے غائب کے، اس کے بعد والے 6 صیغے حاضر کے، آخری 2 صیغے متکلم کے۔ ان میں جو غائب کے صیغے ہیں ان میں پہلے 3 صیغے مذکر کے، بعد والے 3 مؤنث کے، پھر حاضر کے پہلے 3 صیغے مذکر کے، بعد والے 3 مؤنث کے، اور پھر آخری 2 صیغے متکلم کے، ایک واحد متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا۔ مضارع مجہول، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا۔ ینصرو
اب آپ دیکھیں یہ مجہول کی گردان ہے، آپ نے معلوم میں مدد کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، اس میں کام یعنی مدد کرنے والا وہاں پہ معلوم تھا، یہاں پر مدد کرنے والا مجہول ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے، لیکن اس کا پتہ ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایک مرد کی، زمانہ حال یا استقبال میں مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی ان دو مردوں کی زمانہ حال یا استقبال میں، ینصرون مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی ان تین مردوں کی یا ان سب مردوں کی زمانہ حال یا استقبال۔ باقی علامتیں وہی ہے، تثنیہ کی علامت الف اور نون، جمع کی علامت واو اور نون، غائب کی علامت یا، اور یہاں پر بھی یا، تینوں صیغوں میں غائب کی علامت۔ تنصرو، تنصران، تنصرون۔ تنصرو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تنصران تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، اور تنصرون یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ تنصرو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایک عورت کی، مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی ان دو عورتوں کی، مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی ان تین عورتوں کی یا تین سے زیادہ عورتوں کی۔ تنصرو تنصران، یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں نے تنصرو تنصران ینصرنا، ینصرنا۔ اچھا تو اس میں یہ تھا مؤنث کی بھی علامت، غائب کی بھی علامت، یہاں پر یا غائب کی علامت، نون یہ جمع مؤنث کی علامت، یہاں پر تثنیہ کی علامت الف اور نون۔ 6 صیغے ہو گئے، تنصرو، تنصران، تنصرون۔ تنصرو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی تم ایک مرد کی یعنی تمہاری، تنصران مدد کی جاتی ہے کی جائے گی تم دو مردوں کی، تنصرون مدد کی جاتی ہے کی جائے گی تم تین مردوں کی یا تین سے زیادہ مردوں کی زمانہ حال یا استقبال میں۔ یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں، اس میں علامات وہی ہے جو مضارع میں معلوم میں تھی۔ تنصرینا، تنصران، تنصرنا۔ یہ مؤنث مخاطب کے صیغے ہیں۔ پہلا والا صیغہ تثنیہ مؤنث اور واحد مؤنث حاضر، دوسرا والا صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، اور تیسرا صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ تنصرین مدد کی جائے گی کی جاتی ہے یا کی جائے گی تم ایک عورت کی، یعنی تمہاری مدد کی جاتی ہے کی جائے گی تم دو عورتوں کی، مدد کی جاتی ہے کی جائے گی تم سب عورتوں کی یا تم تین عورتوں کی۔ آخری 2 صیغے انصرو اور ننصرو۔ میری مدد کی جائے گی چاہے کہنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اور ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے چاہے کہنے والا مرد ہو یا عورت ہو، 2 ہو یا 3 یا 3 سے زیادہ ہو۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ، یہ جمع متکلم کا صیغہ۔ میری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا سبق ہی کافی ہے۔ اگر ہمارا سبق آپ کو اچھا لگے تو آپ نے چینل کو لائک کا بٹن دے دینا ہے، یعنی لائک کے بٹن کو آپ نے پریس کر دینا ہے، اور اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر پسند نہیں آیا تو پھر آپ سبسکرائب نہ کریں تو بہتر ہے۔ السلام۔